عبد الرحیم بن سلیمان اور یعلا بن عبید نے زکریا سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے یعنی ابو سلمہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبرائیل تم کو سلام کہتے ہیں۔ کہا تو میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ، اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6301۔ ابو بکر کوفی مولائی نے کہا ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عامر شعبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان دونوں کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6302۔ اسباط بن محمد نے زکریا سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6303۔ زہری نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ، اور ان پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ وہ کچھ دیکھتے تھے جو میں نہیں دیکھتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6304۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا 11 عورتیں ایک جگہ بیٹھیں، انہوں نے آپس میں پکا معاہدہ کیا کہ وہ اپنے اپنے خاوند کی کوئی بات نہیں چھپائیں گی۔ پہلی نے کہا میرا خاوند لاغر اونٹ کے گوشت کی طرح ہے جس میں کوئی خوبی نہیں، جو ایک دشوار گزار پہاڑ کے اوپر رکھا ہوا ہو، نہ اس کا راستہ آسان ہے کہ اس پر چڑھ کر جا سکے اور نہ وہ گوشت فرما ہے کہ اسے منتخب کر کے لایا جائے۔ اس خاتون نے انتہائی بلاغت سے یہ کہا کہ اس کا خاوند قلیل المنفعت، متکبر اور بے فیض ہے۔ دوسری نے کہا میرا خاوند ایسا ہے کہ اس کی خبر عام نہیں کر سکتی، میں ڈرتی ہوں کہ میں اس کو چھوڑ نہ بیٹھوں، اگر میں بتاؤں تو اس کے ظاہری عیب بھی بتا بیٹھوں گی اور باطنی عیب بھی بتا بیٹھوں گی، یعنی اس کے اندر عیب ہیں لیکن جیسا بھی ہے بچوں وغیرہ کی بنا پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اگر بتایا تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تیسری نے کہا میرا خاوند حد سے زیادہ لمبا ہے، احمق اور بد اخلاق ہے، اگر کچھ کہوں گی تو طلاق ہو جائے گی اور خاموش رہوں گی تو لٹکی رہوں گی، یعنی اس کا خاوند عقل اور خیر سے عاری ہے اور وہ ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ اسے نہ طلاق ہوتی ہے نہ ٹھیک طرح سے گھر بس رہا ہے۔ چوتھی نے کہا میرا خاوند تہامہ کی خوشگوار رات کی طرح ہے، نہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا، یعنی اس کے ساتھ میری زندگی میں نہ اس کی بدخلقی یا کم مائگی کا کوئی ڈر ہے، نہ اکتاہٹ ہے، یعنی بہت آرام دہ اور اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ پانچویں نے کہا میرا خاوند جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہوتا ہے، جو بھٹ میں خوب آرام کی نیند سوتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو شیر ہوتا ہے، یعنی انتہائی بہادر، معزز، غیور اور سب سے ممتاز ہوتا ہے، اور جو کچھ گھر میں ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، یعنی سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھتا ہے۔ چھٹی نے کہا میرا خاوند اگر کھائے تو سب ڈکار جاتا ہے، اگر پیے تو آخری بوند بھی چوس لیتا ہے، اگر سوئے تو اپنے ارد گرد اچھی طرح کپڑا لپیٹ لیتا ہے، یعنی میری طرف ہاتھ تک نہیں بڑھاتا کہ میری تنہائی کا غم جان سکے، پیٹو، سست اور مردانگی سے عاری ہے۔ ساتویں نے کہا میرا خاوند اس کی صفات یہ ہے یا تو وہ برائی اور ایذا میں طاق ہے یا پھر عاجز اور درماندہ ہے، عقل پر حماقت کی تہ لگی ہے، دنیا کی ہر بیماری اس کی بیماری ہے، کر یہ سکتا ہے کہ تمہارا سر پھوڑ دے یا جسم کو زخمی کر دے یا ایک ساتھ دونوں کام کر دے۔ آٹھویں نے کہا میرا خاوند اس کی خوشبو زرنب یعنی معطر پودے کی خوشبو جیسی ہے، یعنی جسم معطر رہتا ہے یا لوگوں میں اس کی شہرت بہت اچھی ہے، اور اس کا چھونا خرگوش کے چھونے کی طرح نرم و ملائم ہے، یعنی نرم مزاج اور محبت کرنے والا ہے۔ نویں نے کہا میرے خاوند کے گھر کے ستون اونچے ہیں، یعنی اونچا، بڑا اور بڑے لوگوں کے رہنے والا گھر ہے، اس کی تلوار لٹکانے والی پیٹی لمبی ہے، یعنی دراز قد، قوی اور بہادر ہے، اس کے کھانے پکنے کی جگہ پر راکھ کے ڈھیر ہیں،
یعنی سخی ہے، بہت کھانا پکواتا اور لوگوں کو کھلاتا ہے۔ اس کا گھر قبیلے کی مجلس کے بالکل ساتھ ہے، یعنی قبیلے کے سرکردہ مشوروں اور فیصلوں کے لیے اس کے گھر کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہی سردار ہے، دانا ہے اور اسی کی بات مانی جاتی ہے۔ 10ویں نے کہا، میرا خاوند مالک ہے۔ اور کیا چیز ہے مالک؟ اس کا جتنا اچھا بھی تعارف کروایا جائے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس کے اونٹوں کو بٹھانے کے باڑے بہت ہیں، ان کی چراگاہیں جہاں کھلے پھرتے رہیں کم ہیں، مہمانوں اور قبیلے کے لوگوں کو ان کا گوشت کھلایا جائے اور دودھ پلایا جائے، اس لیے ان کی زیادہ تعداد گھر کے پاس رکھی جاتی ہے اور نسبتاً کم تعداد چراگاہوں میں بھیجی جاتی ہے۔ جب وہ اونٹ اود کے ساز کی آواز سنتے ہیں، یعنی مہمانوں کے استقبال کے لیے ساز بجائے جاتے ہیں، تو جان لیتے ہیں کہ ان کو نہر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 11ویں عورت نے کہا، میرا خاوند ابو زرع تھا۔ کیا بات ہے ابو زرع کی؟ میرے دونوں کانوں کو زیوروں سے لاد دیا، عمدہ کھانے کھلا کھلا کر میرے دونوں کندھے چربی سے بھر دیے اور مجھے اتنی خوشیاں دی اور شان بڑھائی کہ میں اپنی نظروں میں بھی شان والی ہو گئی۔ اس نے مجھے آبادی کے کنارے پر چند بکریوں والے گھرانے میں دیکھا اور ایسے گھرانے میں لا کر رکھا جہاں میں نے دیکھا کہ گھوڑے ہنہناتے ہیں، اونٹ بلبلاتے ہیں، گانے والا غلہ گاتے ہیں اور صاف کرنے والے بھوسا الگ کرتے ہیں۔ اس کے ہاں میں بات کروں تو کوئی برائی نہیں کرتا، اور سوؤں تو دن چڑھے تک سوتی رہتی ہوں، اور پیوں تو سیر ہو کر بچا دوں۔ ابو ذر کی ماں، تو کیا ماں ہے ابو ذر کی؟ اس کے ظروف یعنی بڑے بڑے صندوق، بورے، برتن کناروں تک بھرے ہیں اور اس کا گھر دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ابو ذر کا بیٹا، تو کیا بیٹا ہے ابو ذر کا؟ ایسا چھریرا بدن اور کم سونے والا کہ اس کے سونے کی جگہ ایسی ہے جیسے کھجور کے پتے کی ایک جانب سے دھاگا الگ کر لیا گیا ہو، اور کم خوراک ایسا کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کی ایک دستی سے سیر ہو جاتا ہے۔ ابو ذر کی بیٹی، کیا بیٹی ہے ابو ذر کی؟ باپ کی اطاعت شعار، ماں کی فرما بردار، جسم کپڑوں کو بھر دے، ہمسائی یا سوکن اسے دیکھے تو غصے میں تپ جائے۔ ابو ذر کی خادمہ، کیا خادمہ ہے ابو ذر کی؟ نہ گھر کی بات ادھر ادھر پھیلاتی ہے، نہ ہمارا کھانا لٹاتی پھرتی ہے، نہ گھر میں کوڑا بھرا رہنے دیتی ہے۔ اس ام ذر نے کہا، ابو ذر اس وقت گھر سے نکلا جب دودھ کے بڑے بڑے برتن مکھن نکالنے کے لیے بلوئے جا رہے تھے، اور ایک ایسی عورت سے ملا جس کے ساتھ چیتے جیسے اس کے 2 بیٹے تھے، اس کی کمر کے نیچے سے 2 اناروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے شادی کر لی۔ میں نے بھی اس کے بعد ایک معزز سردار سے شادی کی۔ وہ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں لمبا خطی نیزہ رکھتا تھا۔ اس نے سربت سے بھری نعمتیں مجھ پر بہا دی اور مجھے چر کر واپس گھر آنے والے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے دیے اور کہا، ام ذر خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بھر کے بھجواؤ۔ اس نے میرے اکرام کی انتہا کر دی۔ اس نے جو کچھ مجھے دیا سب اکٹھا کر لوں تو بھی لگتا یہی ہے کہ ابو ذر کا سب سے چھوٹا برتن بھی نہیں بھرے گا۔ یعنی ساری نعمتوں اور عزت کے باوجود اسے ابو ذر بھولتا نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تمہارے لیے اسی طرح ہوں جس طرح ام ذر کے لیے ابو ذر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6305۔ سعید بن سلمہ نے یہ حدیث ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ بیان کی، مگر 7ویں کے خامد کے متعلق شک کے بغیر عاجز اور ماندہ ہے، عقل پر حماقت کی تہمیں لگی ہوئی ہیں کہا، اور 10ویں کے خامد کے متعلق کہا، اس کی اونٹنیاں چراگاہوں میں کم بھیجی جاتی ہیں، یعنی خدام باڑے میں چارہ مہیا کرتے ہیں، اور ابو ذر کی بیٹی کے بارے میں کہا، اس کے اوڑھنے کی چادر خالی لگتی ہے، یعنی اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں ہے، جبکہ ملء کسائها سے مراد ہے کہ جسم کے باقی حصے لباس کو بھر دیتے ہیں۔ قبیلے کی بہترین عورت ہے اور اپنی خوبصورتی اور وقار کی بنا پر سوکن کے لیے نیزے کا زخم یعنی درد و تکلیف کا سبب ہے، اور خادمہ کے بارے میں اس طرح کہا، وہ ہمارا کھانا ضائع نہیں کرتی، اور وَأَعْطَانِي مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا کے بجائے وَأَعْطَانِي مِن كُلِّ ذِي رَائِحَةٍ زَوْجًا، اور مجھے ہر اعلیٰ درجے کی خوشبودار چیز میں سے دگنا دگنا دیا، کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6306۔ لیث بن سعد نے کہا، ہمیں عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ قرشی تیمی نے حدیث بیان کی کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر یہ سنا،
آپ فرما رہے تھے بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت چاہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیں، میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، پھر میں انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، الا یہ کہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ان کی بیٹی سے شادی کر لے، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، جو چیز اسے پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6307۔ عمرو نے ابن ملیکہ سے، انہوں نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6308۔ محمد بن عمرو حلحلہ دولی نے کہا ابن شہاب نے انہیں حدیث بیان کی، انہیں علی بن حسین یعنی زین العابدین نے حدیث بیان کی کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب وہ یزید بن معاویہ کے ہاں سے مدینہ منورہ آئے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور کہا آپ کو مجھ سے کوئی کام بھی ہو تو مجھے حکم کیجئے، آپ کو مجھ سے کوئی بھی کام ہو تو مجھے حکم کیجئے۔ حضرت علی بن حسین نے کہا میں نے ان سے کہا نہیں کوئی کام نہیں۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار یعنی حفاظت کے لیے مجھے عطا کریں گے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ اس تلوار کے معاملے میں آپ پر غالب آنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کی قسم اگر آپ نے یہ تلوار مجھے دے دی تو کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے گا یہاں تک کہ میری جان اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام دیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اور میں ان دنوں بلوغت کو پہنچ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے یعنی میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اسے دین کے معاملے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس میں سے اپنے داماد یعنی حضرت ابوالعاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا اور اس کی اپنے ساتھ اس قرابت داری کی تعریف فرمائی اور اچھی طرح تعریف فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس نے میرے ساتھ بات کی تو سچ کہا، میرے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کیا، اور میں کسی حلال کام کو حرام قرار نہیں دیتا اور کسی حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ ایک خاوند کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6309۔ شعیب نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے علی بن حسین یعنی زین العابدین نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یعنی نکاح میں تھیں۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ سے کہا آپ کی قوم یعنی بنو ہاشم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے لیے غصہ نہیں آتا، اور یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں جو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے والے ہیں۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب آپ نے شہادت کے الفاظ ادا کیے تو میں نے سنا، پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد میں نے ابوالعاص بن ربیع کو رشتہ دیا تو اس نے میرے ساتھ بات کی تو سچی بات کی، بے شک فاطمہ بنت محمد میری جان کا ایک حصہ ہے، مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ لوگ اسے آزمائش میں ڈالیں، اور بات یہ ہے کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص نکاح میں اکٹھی نہیں ہوں گی۔ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6310۔ نعمان بن راشد نے زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6311۔ عروہ بن زبیر نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو رازداری سے سرگوشی کرتے ہوئے کوئی بات کہی
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو رازداری سے کوئی بات کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ کیا بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رازداری سے کہی اور آپ رو پڑی؟ پھر دوبارہ رازداری سے بات کی تو ہنس دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات کی اور اپنی موت کی خبر دی تو میں رو پڑی۔ پھر دوسری بار میرے کان میں بات کی اور مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سے پہلی میں ہوں گی جو ان سے جا ملوں گی، تو میں ہنس دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6312۔ ابو عوانہ نے فراس سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج آپ کے پاس موجود تھیں، ان میں سے کوئی وہاں سے غیر حاضر نہیں ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی آئی۔ ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ذرہ برابر مختلف نہ تھی۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو ان کو خوش آمدید کہا اور فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید۔ پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، پھر رازداری سے ان کے ساتھ بات کی تو وہ شدت سے رونے لگیں۔ جب آپ نے ان کی شدید بے قراری دیکھی تو آپ نے دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو ہنس دی۔ بعد میں نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو چھوڑ کر خاص طور پر آپ سے رازداری کی بات کی، آپ روئیں کیوں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے تشریف لے گئے تو میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دوں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے کہا، میرا آپ پر جو حق ہے میں اس کی بنا پر اصرار کرتی ہوں اور یہ اصرار جاری رہے گا، الا یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا، اب اگر آپ پوچھتی ہیں تو ہاں، پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو مجھے بتایا جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ سال میں 1 یا 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور ابھی انہوں نے ایک ساتھ 2 بار دور کیا ہے، اور مجھے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ اجل یعنی مقررہ وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس پر میں اس طرح روئی جیسے آپ نے دیکھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شدید بے قراری دیکھی تو دوسری بار میرے کان میں بات کی اور فرمایا، فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم ایماندار عورتوں کی سردار بنو، یا فرمایا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟ کہا تو اس پر میں اس طرح ہنس پڑی جیسے آپ نے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6313۔ زکریا نے فراس سے، انہوں نے عامر سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جمع تھیں اور ان میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوئی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی آئیں۔ ان کی چال ایسی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ آپ نے فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید۔ پھر ان کو اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ رازداری سے کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں، ان پر اللہ کی رضوان ہو۔ پھر دوبارہ رازداری سے کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ روئی کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کروں۔ میں نے کہا، آج کی طرح میں نے کبھی خوشی کو غم سے اتنا قریب نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ کر خاص طور پر آپ کے ساتھ کوئی بات کی، پھر بھی آپ روئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کر دوں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں نے پھر پوچھا تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جبرائیل مجھ سے ہر سال 1 بار قرآن کا دور کرتے تھے، اور اس سال انہوں نے مجھ سے 2 بار اس کا دور کیا ہے، اور مجھے اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی کہ میرا جانے کا وقت آ گیا ہے، اور میرے گھر والوں میں سے مجھے ملنے آنے والی آپ سب سے پہلی ہوں گی، اور آپ کا بہترین پیش رو میں ہوں گا۔ تو میں اس پر رو پڑی۔
پھر آپ نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا، کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ مومنوں کی عورتوں کی سردار بنو یا اس امت کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس بات پر میں ہنس دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6314۔ معتمر بن سلیمان نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، کہا ہمیں ابو عثمان نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا تمہارے بس میں ہو تو بازار میں داخل ہونے میں سب سے پہلے اور اسے نکلنے میں سب سے آخری شخص مت بنو، کیونکہ وہ شیطان کا میدان کارزار ہے اور یہیں وہ اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے۔ ابو عثمان نہدی نے کہا اور مجھے بتایا گیا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تھیں۔ کہا تو وہ یعنی جبرائیل آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے، پھر اٹھ کر چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کون تھے، یا جس طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا یہ دحیہ کلبی تھے۔ کہا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ میں نے انہیں وہ یعنی دحیہ ہی سمجھا تھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا، آپ ہماری خبر جبرائیل کی ہمارے پاس آمد کی خبر دے رہے تھے، یا جس طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں یعنی سلیمان تیمی نے ابو عثمان نہدی سے پوچھا آپ نے یہ حدیث کس سے سنی؟ انہوں نے کہا اسامہ بن زید سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6315۔ عائشہ بنت طلحہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے جلدی میرے ساتھ آ ملنے والی میری وہ اہلیہ ہوگی جو تم میں سب سے لمبے ہاتھوں والی ہے۔ انہوں نے کہا ہم لمبائی ناپا کرتی تھی کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی اور اس کی اجرت یعنی صدقہ کرتی تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6316۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ گیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ایک برتن دیا جس میں مشروب تھا، کہا تو مجھے معلوم نہیں۔ انہوں نے اچانک روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشروب پکڑا دیا تھا، یا آپ اسے پینا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے پینے میں تردد فرمایا تو وہ آپ کے سامنے زور زور سے بولنے اور غصے کا اظہار کرنے لگیں، یعنی جس طرح ایک ماں کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6317۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آئیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلیں، انہیں مل آئیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے جاتے تھے۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رو دیں۔ ان دونوں نے ان یعنی ام ایمن سے کہا آپ کس بات پر روتی ہیں؟ جو اللہ کے پاس ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے علم نہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے اس کے رسول کے لیے وہی بہتر ہے، بلکہ میں اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ان دونوں کو بھی رلا دیا، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ رونے لگ گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6318۔ اسحاق بن عبداللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی عورت کے گھر نہیں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے تھے۔ اس کے متعلق آپ سے بات کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6319۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اہل جنت نے کہا یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے جن کی کنیت ام سلیم تھی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6320۔ محمد بن منقدر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے وہاں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، پھر میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنی تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6321۔ باس نے کہا، ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لڑکا فوت ہو گیا۔ انہوں یعنی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، ابو طلحہ کو اس وقت تک ان کے بیٹے کے انتقال کی خبر نہ دینا یہاں تک کہ میں خود ان کو نہ بتا دوں۔ کہا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے اس سے پہلے جو بہترین سنگھار کیا کرتی تھیں ویسا سنگھار کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ رات گزاری۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ کھانے سے بھی سیر ہو گئے اور ان کے ساتھ بھی وقت گزار لیا تو انہوں نے کہا، ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ ایک گھرانے کو ادھار دی جانے والی کوئی چیز ادھار دیں پھر وہ اپنی چیز واپس مانگ لیں تو کیا ان کا حق ہے کہ ہم ان کو منع کریں؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر تم اپنے بیٹے کے بدلے کی اللہ سے امید رکھو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے میں آ گئے اور کہا، تم نے مجھے بے خبر رہنے دیا یہاں تک کہ میں آلودہ ہو گیا، پھر تم نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو کچھ ہوا تھا بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری گزرنے والی رات میں اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ کہا تو وہ حاملہ ہو گئیں۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، وہ آپ کے ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے مدینے لوٹتے تو رات کو آ کر مدینے میں دستک نہیں دیتے تھے۔ سب لوگ مدینے کے قریب پہنچے تو انہیں درد ذہن آ لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس رکنا پڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ انس نے کہا، اس وقت ابو طلحہ کہہ رہے تھے، میرے پروردگار، مجھے یہی اچھا لگتا ہے کہ میں بھی تیرے رسول کے ساتھ باہر نکلوں۔ جب آپ مدینے سے باہر نکلیں اور جب آپ مدینے کے اندر آئیں تو میں بھی آپ کے ساتھ اندر آؤں، لیکن میں اس بات کی وجہ سے روک دیا گیا ہوں جو تو دیکھ رہا ہے۔ کہا تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، ابو طلحہ، جو درد مجھے محسوس ہو رہا تھا اب محسوس نہیں ہو رہا، چلو تو ہم چل پڑے۔ انس نے کہا، جب وہ دونوں آ گئے تو ان یعنی ام سلیم کو درد شروع ہو گیا۔ انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا، اسے کوئی بھی دودھ نہیں پلائے گا یہاں تک کہ صبح کو تم اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ گے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے اٹھا لیا، اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کے پاس اونٹوں پر نشان لگانے کا آلہ تھا، یعنی آپ خود بیت المال کے اونٹوں کو نشان لگا رہے تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ ام سلیم نے بچے کو جنم دیا ہے۔ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگانے کا آلہ رکھ دیا۔ کہا میں اسے لے کر آگے بڑھا اور اسے آپ کی گود میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی اجوا میں سے کچھ کھجور منگوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے دہانے مبارک میں چبایا۔ جب وہ گھل گئی تو آپ نے اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ بچے نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کی کھجور سے محبت دیکھو۔ انس نے کہا، آپ نے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6322۔ عمر بن عاص نے کہا، ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ثابت نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بچہ فوت ہو گیا اور اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6323۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال
مجھے وہ عمل بتلاؤ جو تم نے اسلام کی حالت میں کیا ہو، جس کے فائدے کی تمہیں سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے آج رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے۔ کہا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کے فائدے کی مجھے اس سے زیادہ امید ہو کہ میں دن یا رات کی کسی گھڑی میں مکمل وضو نہیں کرتا، مگر اس وضو کے ساتھ میں اتنی رکعت نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ نے میرے لیے لکھی ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6324۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان پر انہوں نے کھایا پیا، اس میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ تقوی پر تھے اور ایمان لے آئے تھے، آیت کے آخر تک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6325۔ ابو زائدہ نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو کچھ عرصہ ہم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بکثرت آنے جانے اور آپ کے ساتھ لگے رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6326۔ یوسف نے ابو اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے اسود کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، پھر اسی کے مانند بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6327۔ سفیان نے ابو اسحاق سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں یہ سمجھتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، یا انہوں نے اسی طرح کے الفاظ میں بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6328۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ابو احوص سے سنا، انہوں نے کہا، جس وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، میں نے اس وقت حضرت ابو موسیٰ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں حاضری دی، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بعد کوئی ایسا شخص چھوڑ گئے ہیں جو ان جیسا ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو حقیقت یہ ہے کہ انہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت ہوتی تھی جب ہمیں روک لیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت بھی حاضر رہتے تھے جب ہم موجود نہ ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6329۔ عتبہ بن عبدالعزیز نے اعمش سے، انہوں نے مالک بن حارث سے، انہوں نے ابو احوص سے روایت کی، کہا، ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ساتھیوں یعنی شاگردوں کے ہمراہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ وہ سب ایک مصحف یعنی قرآن مجید کا نسخہ دیکھ رہے تھے۔ اس اثنا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اس شخص سے جو ابھی اٹھا ہے زیادہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کو جاننے والا کوئی اور آدمی چھوڑا ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر آپ نے یہ کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت حاضر رہتے جب ہم موجود نہ ہوتے، اور انہیں اس وقت بھی حاضری کی اجازت دی جاتی جب ہمیں اجازت نہ ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6330۔ ابو عبیدہ نے اعمش سے، انہوں نے زید بن وہب سے روایت کی، کہا، میں حضرت حذیفہ اور ابو موسیٰ رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یہی حدیث بیان کی۔ عتبہ کی حدیث مکمل اور زیادہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6331۔ شقیق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے پڑھا، جو شخص چھپائے گا وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جسے اس نے چھپایا تھا۔ پھر کہا، مجھے تم لوگ کس آدمی کی قرات کے مطابق قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیتے ہو، جبکہ میں نے 70 سے اوپر سورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانتے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب کو ان سب کی نسبت زیادہ اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے
تو میں سفر کر کے اس کے پاس جاؤں؟ شقیق نے کہا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حلقوں میں بیٹھا، میں نے نہیں سنا کہ کسی نے ان کی اس بات کی تردید کی ہو یا ایسا کہنے کی وجہ سے ان پر عیب لگایا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6332۔ مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی کوئی صورت نہیں مگر میں اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی کوئی آیت نہیں مگر مجھے علم ہے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، اور اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کو جاننے والا ہے اور اونٹ اس تک پہنچ سکتے ہیں تو میں اونٹوں پر سفر کر کے اس کے پاس جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6333۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتے تھے اور ان کے ساتھ علمی گفتگو کیا کرتے تھے، اور ابن نمیر نے کہا ان کے پاس گفتگو کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن ہم نے ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تم نے مجھ سے اس شخص کا ذکر کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، ابن ام عبد یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ابتدا ان سے کی، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6334۔ قتیبہ بن سعید، زہیر بن حرب اور عثمان بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں جریر نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو وائل شقیق سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس بیٹھے تھے تو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہوئی ایک حدیث کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا اس آدمی کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سننے کے بعد جو آپ نے فرمائی تھی مسلسل محبت کرتا آیا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قرآن مجید 4 آدمیوں سے پڑھو، ابن ام عبد یعنی ابن مسعود سے، آپ نے ان کے نام سے ابتدا کی، اور ابی بن کعب سے، اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے، اور زہیر بن حرب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے جو ایک لفظ بیان نہیں کیا وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6335۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے جریر اور وکیع کی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابو معاویہ سے ابو بکر کی روایت میں انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی رضی اللہ عنہ سے مقدم رکھا، اور ابو قریب کی روایت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6336۔ ابن ابی عدی اور محمد بن جعفر دونوں نے شعبہ سے، انہوں نے اعمش سے انہی کی سند کے ساتھ روایت کی، شعبہ سے روایت کرتے ہوئے ان دونوں نے چاروں کی ترتیب میں اختلاف کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6337۔ ابراہیم نے مسروق سے روایت کی، کہا لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا وہ ایسے ہیں جن سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سننے کے بعد سے مسلسل محبت کرتا آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا 4 آدمیوں سے قرآن پڑھنا سیکھو، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6338۔ ہمیں عبیداللہ بن معاذ نے حدیث سنائی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث سنائی اور کچھ مزید بیان کیا۔ شعبہ نے کہا آپ نے ان دونوں کے نام سے ابتدا کی، مجھے یاد نہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا نام پہلے لیا۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6339۔ شعبہ نے قتادہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 4 اشخاص نے قرآن مجید جمع کیا اور وہ سب کے سب انصار میں سے تھے، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قتادہ نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو زید کون؟ فرمایا وہ میرے ایک چچا ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6340۔ حمام نے کہا قتادہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن کس نے جمع کیا تھا؟ انہوں نے کہا 4 آدمیوں نے، اور وہ چاروں انصار میں سے تھے، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت اور انصار کے ایک شخص جن کی کنیت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہم تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6341۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھوں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے میرا نام لے کر کہا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا۔ اس پر حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6342۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی یہ سورت لم یکن الذین کفروا تلاوت کروں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو وہ یعنی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6343۔ خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسی کے مانند جو پچھلی روایات میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6344۔ ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا ہوا تھا فرمایا ان کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6345۔ ابو سفیان نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6346۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ ان کے جنازے کی 4 پائی رکھی ہوئی تھی، ان کی مراد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، فرمایا اس کی وجہ سے رحمان کا عرش جنبش میں آ گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6347۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک حلہ ہدیہ کیا گیا تو آپ کے صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کو چھونے اور اس کی گدازی پر تعجب کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس حلے کی گدازی پر تعجب کرتے ہو، جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رومال اس سے بہت زیادہ اچھے اور زیادہ ملائم ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6348۔ احمد بن عبدہ زبی نے کہا ہمیں ابو داود نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، کہا مجھے اسحاق نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کپڑا لایا گیا اور باقی حدیث بیان کی۔ پھر ابن عبدہ نے کہا ہمیں ابو داود نے خبر دی، کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی،
کہا مجھے قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح یا بالکل اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6349۔ امیہ بن خالد نے کہا ہمیں شعبہ نے یہ حدیث دونوں سندوں سے ابو داود کی روایت کی طرح بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6350۔ شیبان نے قتادہ سے روایت کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سندس یعنی باریک ریشم کا ایک جبہ ہدیہ کیا گیا، حالانکہ آپ ریشم پہننے سے منع فرماتے تھے۔ لوگوں کو اس کی خوبصورتی سے تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں شیبان نے قتادہ سے روایت کی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رومال اس سے زیادہ اچھے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6351۔ عمر بن عامر نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ دومت الجندل کے بادشاہ اقیدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلہ ہدیہ کیا، پھر اسی کے مانند بیان کیا، البتہ اس میں یہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم سے منع فرماتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6352۔ ثابت نے ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ایک تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ تو انہوں یعنی صحابہ نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ان میں سے ہر شخص کہنے لگا میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا حق ادا کرنے کے لیے کون لے گا؟ تو سب رک گئے۔ حضرت سماک بن خرشہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس کا حق ادا کرنے کے لیے اسے لیتا ہوں۔ کہا انہوں نے وہ تلوار لی اور اس سے مشرکین کی کھوپڑیاں توڑ ڈالیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6353۔ سفیان بن عیینہ نے کہا میں نے ابن منقدر کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے جب احد کی جنگ ہوئی تو میرے والد کو کپڑے سے ڈھانپ کر لایا گیا، ان کا مسلح کیا گیا تھا، یعنی ان کے چہرے تک کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں کپڑا اٹھاؤں اور دیکھوں تو میری قوم کے لوگوں نے مجھے روک دیا، میں نے پھر کپڑا اٹھانا چاہا تو میری قوم نے مجھے روک دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کپڑا اٹھایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو کپڑا اٹھایا گیا، تو اس وقت ایک رونے والی یا چیخنے والی کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا عمر کی بیٹی یعنی شہید ہونے والے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، یا کہا عمر کی بہن یعنی شہید کی پھوپھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں روتی ہے؟ ان کے جنازے کو اٹھائے جانے تک فرشتوں نے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6354۔ شعبہ نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا احد کے دن میرے والد شہید کر دیے گئے، میں روتے ہوئے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹانے لگا اور لوگ مجھے منع کرنے لگے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع نہیں کر رہے تھے۔ میری پھوپھی حضرت فاطمہ بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان پر رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان پر رو یا نہ رو، جب تک تم لوگ ان کا جنازہ نہیں اٹھاتے فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کیے رکھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6355۔ ابن جریج اور معمر دونوں نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث بیان کی، مگر ابن جریج کی حدیث میں فرشتوں اور رونے والی کے رونے کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6356۔ عبد الکریم نے محمد بن منقدر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا احد کے دن میرے والد کو اس طرح لایا گیا کہ ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ دیے گئے تھے، انہیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا، پھر ان سب کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6357۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک جنگ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال فے عطا کیا، آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا
تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، فلاں فلاں اور فلاں موجود نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں، فلاں فلاں اور فلاں گم ہے۔ آپ نے پھر فرمایا تم کسی کو گم پاتے ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن میں جلیبیب کو گم پا رہا ہوں، اس کو تلاش کرو۔ انہوں نے ان کو مقتولین میں تلاش کیا تو دیکھا کہ ان کی ناش 7 آدمیوں کے پہلو میں پڑی تھی جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، پھر بعد میں دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناش کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس نے 7 کو قتل کیا، پھر انہوں نے اس کو قتل کر دیا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے ان کی لاش کو اپنی دونوں کلائیوں پر اٹھایا۔ ان کو اٹھانے کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں تھیں اور کوئی شریک نہ تھا۔ کہا پھر ان کی قبر کھود دی گئی اور ان کو قبر میں رکھ دیا گیا اور انہوں نے ان کو غسل دینے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6358۔ حداد بن خالد ازدی نے کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حمید بن ہلال نے عبداللہ بن سامت سے خبر دی۔ انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اپنے قوم بنو غفار کے ہاں سے نکلے، وہ لوگ حرمت والے مہینے کو بھی حلال سمجھتے تھے۔ میں، میرا بھائی انیس اور میری ماں تینوں نکلے اور اپنے ماموں کے پاس جا اترے۔ ہمارے ماموں نے ہماری عزت اور خاطر و مدارت کی، ان کی قوم ہم سے حسد کرنے لگی۔ انہوں نے ماموں سے کہا جب تم اپنی بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہو تو انیس ان لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے۔ پھر ہمارا ماموں آیا اور اس نے وہ ساری برائی ہم پر ڈال دی جو اسے بتائی گئی تھی۔ میں نے کہا سابقہ حسن سلوک جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، تم نے اسے مقدر یعنی گدلا کر دیا، اب اس کے بعد تمہارے ساتھ مل کر رہنا ممکن نہیں۔ پھر ہم اپنے اونٹوں کے پاس آئے اور سامان وغیرہ لاد کر ان پر سوار ہو گئے۔ ہمارے ماموں نے اپنا کپڑا اوڑھ لیا اور رونا شروع کر دیا۔ پھر ہم چل پڑے اور مکے کے پاس آ کر اتر گئے اور میرے بھائی انیس نے ہمارے اور اتنے ہی بڑے اونٹوں کے دوسرے شخص کے گلے کی شرط پر کہ جو جیتا دونوں گلے اسی کو مل جائیں گے، کسی آدمی سے منافرت یعنی شعروں میں اپنے اپنے قبیلے اور آباء و اجداد کی کارناموں پر فخر میں مسابقت کی۔ دونوں فیصلے کے لیے ایک کاہن کے پاس آئے، اس نے دونوں کے قصائد سن کر انیس کو ترجیح دی تو انیس اونٹوں کے اپنے گلے اور اس کے ساتھ اس جیسے ایک اور گلے سمیت واپس ہمارے پاس آیا۔ انہوں نے کہا بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے 3 سال پہلے سے لے کر نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا کس کے لیے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے۔ میں نے کہا آپ کس طرف منہ کرتے تھے؟ کہا جس طرف میرا رب عز و جل میرا رخ کر دیتا تھا میں اسی طرف منہ کر لیتا تھا۔ میں رات کو نماز پڑھتا تھا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آ جاتا تو میں اس طرح گر جاتا جیسے میں ایک چادر ہوں جس میں کوئی حرکت نہ ہو، یہاں تک کہ مجھ پر دھوپ آ جاتی۔ پھر انیس نے کہا مجھے مکے میں ایک کام ہے، تم میری ذمہ داری بھی سنبھال لو۔ انیس روانہ ہوا، یہاں تک کہ مکے پہنچ گیا تو اس نے میرے پاس لوٹنے میں بہت دیر لگا دی۔ پھر وہ آیا تو میں نے پوچھا تم نے وہاں کیا کیا؟ اس نے کہا میں مکے میں اس شخص سے ملا جو تمہارے دین پر ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ میں نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا لوگ کہتے ہیں وہ شاعر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اور انیس خود بھی ایک شاعر تھا۔ انیس نے کہا میں نے کاہنوں کی بات سنی ہے، وہ قرآن جو وہ پیش کرتے ہیں کاہنوں کا قول نہیں ہے۔ میں نے ان کے پیش کردہ قول کا سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شعر سے موازنہ کیا ہے۔ میرے اور میرے علاوہ کسی اور کی زبان پر یہ بات نہیں سچتی کہ وہ شعر ہے۔ اللہ کی قسم وہ سچے ہیں، اور بے شک وہ سب لوگ جو انہیں نہیں مانتے جھوٹے ہیں۔ ابو ذر نے کہا میں نے اس سے کہا اب میری طرف سے تو سب کام سنبھال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں۔ کہا پھر میں مکے آیا تو میں نے ان میں سے کمزور ترین آدمی ڈھونڈا اور کہا وہ شخص کہاں ہے جسے تم سابی یعنی اپنے باپ دادا کے دین سے نکلا ہوا کہتے ہو؟ اس نے میری طرف اشارہ کیا، یہ سابی ہے۔ تو ساری وادی کے لوگ مٹی کا ہر ڈھیلا اور ہر ہڈی لے کر مجھ پر پل پڑے، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر جب میں اٹھا تو اس طرح اٹھا جیسے میں اپنے ہی خون میں ڈوبا ہوا ایک سرخ رنگ کا بت ہوں۔ کہا پھر میں زمزم کے پاس آیا اور اپنے آپ سے خون دھویا اور اس زمزم کا پانی پیا، اور میں میرے بھتیجے 30 دن اور راتوں کے درمیان رہا، اور میں میرے بھتیجے 30 دن اور راتوں کے درمیان رہا
کہ میرے پاس زمزم کے سوا کوئی کھانا نہ تھا، تو بھی میں فربا ہو گیا، حتیٰ کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئیں، یعنی پیٹ تن گیا، اور مجھے اپنے جگر میں بھوک کی کوئی اذیت بھی محسوس نہ ہوئی۔ کہا پھر جب اہل مکہ پر ایک روشن چاندنی رات طاری تھی کہ ان کے کانوں کے سوراخوں کو بند کر دیا گیا، یعنی گہری نیند میں چلے گئے، تو کوئی شخص بھی بیت اللہ کا طواف نہیں کر رہا تھا۔ ان میں سے بس 2 عورتیں تھیں جو اساف اور نائلہ کو پکارتی جا رہی تھیں۔ ابو ذر نے کہا وہ اپنے طواف میں میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا ان میں سے ایک کا دوسری سے نکاح تو کروا دو۔ کہا پھر بھی وہ ان بتوں کو پکارتے ہوئے جو کچھ کہہ رہی تھیں اس سے باز نہ آئیں۔ وہ پھر دوسری بار میرے پاس سے گزری تو میں نے کہا لکڑی جیسی شرمگاہیں ہیں، لیکن میں اس وقت اشارے کنائے میں بات نہیں کر رہا تھا، یعنی صریح گالی دی۔ وہ دونوں چیخ کر مجھے کوستی اور کہتی ہوئی چلی گئیں، کاش یہاں ہمارے مردوں میں سے کوئی ہوتا۔ کہا آگے سے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ دونوں اترتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک بے دین چھپا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے تم دونوں سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی اس نے ہم سے ایسی بات کہی ہے جو منہ کو بھر یعنی بند کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے، یہاں تک کہ حجر اسود کو بوسہ دیا، اور آپ نے اور آپ کے ساتھی نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر نماز پڑھی۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی، ابو ذر نے کہا تو میں پہلا شخص تھا جس نے آپ کو اسلام کے مطابق سلام کیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول السلام علیک، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے فرمایا اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں قبیلہ غفار سے ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور تعجب سے اپنی انگلیاں اپنی پیشانی پر رکھ لیں۔ میں نے دل میں کہا آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میں نے اپنی نسبت غفار کی طرف کی ہے۔ میں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا تو ان کے ساتھی نے مجھے روک دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا تم کب سے یہاں تھے؟ کہا رات اور دن گنے تو دونوں ملا کر 30 شب و روز سے یہاں ہوں۔ آپ نے کہا تو تمہیں کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا میں نے کہا زمزم کے پانی کے سوا میری کوئی غذا نہ تھی، تو اسی سے میں موٹا ہو گیا ہوں، حتیٰ کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ٹوٹ گئی ہیں اور میں اپنے جگر میں بھوک کی کوئی تکلیف تک محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت برکت والا پانی ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس کے آج رات کے کھانے کے انتظام کی مجھے اجازت دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ چل پڑا۔ ابو بکر نے دروازہ کھولا اور ہمارے لیے طائف کی کشمش کی مٹھیاں بھر بھر کر نکالنے لگے۔ تو یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے وہاں مکے میں کھایا۔ پھر میں وہاں رہا جتنا عرصہ رہا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے ہجرت کے لیے کھجوروں والی ایک زمین کی سمت بتائی گئی ہے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ یثرب ہے۔ کیا تم میری طرف سے اپنے قوم تک میرا پیغام پہنچا دو گے؟ اللہ تعالیٰ جلد ہی انہیں تمہارے ذریعے سے فائدہ پہنچائے گا اور ان کے معاملے میں تمہیں اجر سے نوازے گا۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے یہ کیا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی تصدیق کی ہے۔ اس نے کہا مجھے تمہارے دین سے کوئی پرہیز نہیں، اس لیے میں بھی اسلام لاتا ہوں اور تصدیق کرتا ہوں۔ پھر ہم اپنی ماں کے پاس آئے تو اس نے بھی کہا مجھے تمہارے دین سے کوئی پرہیز نہیں، میں بھی اسلام لاتی ہوں اور تصدیق کرتی ہوں۔ پھر ہم سوار ہو گئے حتیٰ کہ اپنی قوم غفار میں پہنچ گئے۔ ان میں سے بھی آدھے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان کی امامت آئمہ بنت رحزہ غفاری کرتے تھے، وہ ان کے سردار تھے۔ اور ان میں سے باقی آدھے لوگوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئیں گے تو ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے تو ان میں سے باقی آدھے بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر قبیلہ اسلم آیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بنو غفار ہمارے بھائی ہیں، جس طرح یہ اسلام لائے اسی طرح ہم بھی اسلام لاتے ہیں۔ وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اسلم اللہ اس کو سلامتی سے نوازے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6359۔ ہمیں نضر بن شمیل نے خبر دی، کہا ہمیں سلیمان بن مغیرہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حمید بن بلال نے اسی سند کے ساتھ روایت کی،
اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول، میں نے کہا اب میری طرف سے تو سب کام سنبھال تاکہ میں جاؤں اور دیکھوں، کے بعد مزید یہ کہا، اس نے کہا ہاں، اور اہل مکہ سے محتاط رہنا، کیونکہ وہ ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے لگے ہیں اور بری طرح پیش آتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6360۔ ابن عون نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے عبداللہ بن سامد سے روایت کی، کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھتیجے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ کہا میں نے پوچھا آپ کس طرف رخ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتا تھا۔ پھر ابن عون نے سلیمان بن مغیرہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور حدیث میں یہ کہا، ان دونوں کا آپس میں مقابلہ کاہنوں میں سے ایک آدمی کے سامنے ہوا اور میرا بھائی انیس اشعار میں مسلسل اس کاہن کی مدح کرتا رہا یہاں تک کہ اس شخص پر غالب آ گیا، تو ہم نے اس کا گلہ بھی لے لیا اور اسے اپنے گلے میں شامل کر لیا۔ انہوں نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں ادا کی۔ کہا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں پہلا شخص ہوں جس نے آپ کو اسلامی طریقے سے سلام کیا۔ تو کہا میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلامتی ہو، تم کون ہو؟ اور ان کی حدیث میں یہ بھی ہے، آپ نے پوچھا تم کتنے دنوں سے یہاں ہو؟ کہا میں نے عرض کی 15 دن سے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کی آج رات کی میزبانی بطور تحفہ مجھے عطا کر دیجئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6361۔ ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اس وادی میں جس میں مکہ آباد ہے جاؤ اور وہاں جا کر میری خاطر اس آدمی کے متعلق معلومات حاصل کرو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے، ان کا قول سنو اور پھر میرے پاس آؤ۔ تو دوسرا بھائی روانہ ہوا حتیٰ کہ مکے آیا اور آپ کی بات سنی، پھر ابو ذر کے پاس لوٹ گیا اور کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں اور ان کے پاس کلام ہے جو شعر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں یعنی ابو ذر نے کہا میں جو چاہتا تھا تو نے میری وہ ضرورت پوری نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے مکے تک پہنچنے کا زیادہ راہ لیا اور اپنا پرانا مشکیزہ اٹھایا جس میں پانی تھا، حتیٰ کہ مکہ پہنچے، مسجد حرام میں آئے اور آپ کی تلاش شروع کر دی۔ وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے اور انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کسی سے آپ کے بارے میں پوچھیں، یہاں تک کہ ان کو آ لیا یعنی رات نے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں دیکھا تو پہچان لیا کہ وہی اجنبی ہیں جن کی تلاش میں ان کو بھیجا گیا تھا۔ جب انہوں یعنی ابو ذر نے ان کو دیکھا تو ان کے پیچھے چل پڑے۔ دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہ پوچھا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر وہ اپنا چھوٹا سا مشکیزہ اور زادہ راہ اٹھا کر مسجد آ گئے۔ انہوں نے وہ دن اسی طرح گزارا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ اپنے سونے کی جگہ واپس آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے پاس سے گزرے اور کہا کیا اس آدمی کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے ٹھکانے کو جان لے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھایا اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ جب تیسرا دن ہوا تو انہوں نے وہی کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر ان سے کہا کیا آپ مجھے بتائیں گے نہیں کہ آپ کو کون سا کام اس شہر میں لایا ہے؟ انہوں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ پختہ عہد و میثاق کریں کہ آپ میری رہنمائی کریں گے تو جو آپ کہتے ہیں وہی کروں گا۔ تو انہوں نے اپنا مقصد بتا دیا۔ انہوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ صبح کریں تو میرے پیچھے چلے آئیں۔ اگر میں نے کوئی ایسی بات دیکھی جو میں نے آپ کے لیے خطرے کی سمجھی تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا جیسے میں پانی گرا رہا ہوں، اور اگر میں چلتا رہوں تو میرے پیچھے چلے آنا، اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی وہیں سے اندر آ جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ ان یعنی حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلتے رہے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں داخل ہو گئے۔ وہ یعنی ابو ذر رضی اللہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گئے اور آپ کی بات سنی اور اسی جگہ اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا
اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ، انہیں اسلام کے بارے میں بتاؤ، یہاں تک کہ تمہیں میرا اگلا حکم مل جائے۔ اس پر انہوں نے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ان مشرکین کے درمیان جا کر چیخ کر یہ اقرار والی بات کروں گا۔ پھر وہ نکل کر مسجد حرام آ گئے اور اپنی اونچی آواز سے پکار کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ساری قوم بھڑک اٹھی، انہیں مارا اور زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان پر جھک گئے اور کہا، تمہارا ناس ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ قبیلہ غفار میں سے ہے اور شام کی طرف تمہارے تاجروں کا راستہ انہی کی سرزمین پر سے گزرتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان سے بچایا۔ دوسرے دن انہوں یعنی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی کیا۔ لوگ بھڑک کر ان کی طرف بڑھے، انہیں مارا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر جھک کر انہیں بچایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6362۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی اور عبد الحمید بن بیان واسطی نے خالد بن عبداللہ سے انہوں نے بیان سے روایت کی، کہا میں نے قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے جب سے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے حجرے سے باہر نہیں روکا اور آپ نے جب بھی مجھے دیکھا آپ ہنس دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6363۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں وکیع اور ابو اسامہ نے اسماعیل سے حدیث بیان کی، نیز ابن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن ادریس نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اسماعیل نے قیس سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب سے میں اسلام لایا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی گھر سے باہر نہیں روکا اور آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا مگر آپ ہمیشہ میرے سامنے مسکرائے ہیں۔ ابن نمیر نے ابن ادریس سے اپنی روایت میں مزید یہ کہا، میں نے آپ سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا، اے اللہ اسے ثبات یعنی مضبوطی عطا کر اور اسے ہدایت پہنچانے والا، ہدایت پانے والا بنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6364۔ عبد الحمید بن بیان نے کہا ہمیں خالد نے بیان سے خبر دی، انہوں نے قیس سے، انہوں نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا زمانے جاہلیت میں ایک عبادت گاہ تھی جس کو ذوالخلصہ کہتے تھے اور اس کو کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ بھی کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم مجھے ذوالخلصہ، کعبہ یمانیہ اور کعبہ شامیہ کی اذیت سے راحت دلاؤ گے؟ تو میں قبیلہ احمس کے 150 جوانوں کے ساتھ اس کی طرف گیا، ہم نے اس بت خانے کو توڑ دیا اور جن لوگوں کو وہاں پایا ان سب کو قتل کر دیا۔ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو خبر سنائی تو آپ نے ہمارے لیے اور پورے قبیلہ احمس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6365۔ جریر نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے قیس بن ابی حازم سے، انہوں نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جریر کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہیں دلاؤ گے؟ کیا تم مجھے ذوالخلصہ سے راحت نہیں دلاؤ گے؟ یہ خثعم کا بت خانہ تھا جسے کعبہ یمانیہ بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں 150 گھڑ سوار لے کر اس کی طرف روانہ ہوا اور میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تو آپ نے میرے سینے پر اپنا مبارک ہاتھ مارا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس کو گھوڑے پر جما دے اور اسے ہدایت پہنچانے والا، ہدایت پانے والا بنا دے۔ قیس بن ابی حازم نے کہا، پھر وہ روانہ ہوئے اور اس بت خانے کو آگ لگا کر جلا دیا۔ پھر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوشخبری دینے کے لیے روانہ کیا۔ اس کی کنیت ابو ارطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے عرض کی، میں آپ کے پاس اسی وقت حاضر ہوا ہوں جب ہم نے اس بت خانے کو خاری زدہ اونٹ کی طرح یعنی دیکھنے میں مکروہ ٹوٹا پھوٹا کر چھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ احمس کے سواروں اور پیادوں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6366۔ وکیع، عبداللہ بن نمیر، سفیان، مروان فزاری اور ابو اسامہ سب نے اسماعیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی
اور مروان کی حدیث میں کہا تو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خوشخبری دینے والے ابو ارطا حسین بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6367۔ زہیر بن حرب اور ابو بکر بن نضر نے کہا ہمیں ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ورقہ بن عمر یشکوری نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر انسانوں سے خالی علاقے میں تشریف لے گئے، میں نے اس دوران میں آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا، جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ زہیر کی روایت میں ہے لوگوں نے کہا، اور ابو بکر کی روایت میں ہے میں نے کہا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اسے دین کا گہرا فہم عطا کر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6368۔ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں باریک ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت میں کوئی بھی جگہ جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں وہ مجھے اڑا کر وہاں لے جاتا ہے۔ کہا میں نے یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک نیک آدمی دیکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6369۔ زہری نے سالم سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو شخص کوئی خواب دیکھتا تو وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا۔ میری بھی آرزو تھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں۔ میں ایک غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سویا کرتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے دو فرشتوں نے مجھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ کے کنارے پر کنویں کی منڈیر کی طرح تہ در تہ منڈیر بنی ہوئی ہے اور اس کے دو ستون ہیں جس طرح کنویں کے ستون ہوتے ہیں، اور اس کے اندر لوگ ہیں جن کو میں پہچانتا ہوں۔ تو میں نے کہنا شروع کر دیا میں آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آگ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو ان دونوں فرشتوں سے ایک اور فرشتہ آ کر ملا، اس نے مجھ سے کہا تم مت ڈرو۔ میں نے یہ خواب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ خوب آدمی ہے، اگر یہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرے۔ سالم نے کہا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات کو بہت کم سوتے تھے، یعنی زیادہ وقت نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6370۔ عبید اللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا میں رات کو مسجد میں سوتا تھا، اس وقت میرے اہل و عیال نہ تھے، میں نے خواب میں دیکھا جیسے مجھے ایک کنویں کی طرف لے جایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کی ہم معنی بیان کیا جو زہری نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6371۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے، تو آپ نے کہا اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس کو جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6372۔ ابو داود نے کہا ہمیں شعبہ نے قتادہ سے حدیث بیان کی، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول انس آپ کا خادم ہے، پھر اسی طرح بیان کیا جس طرح پچھلی حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6373۔ محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے ہشام بن زید سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا،
جس طرح پچھلی حدیث میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6374۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت گھر میں صرف میں، میری والدہ اور میری خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ میری والدہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انس آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ آپ نے میرے لیے ہر بھلائی کی دعا کی۔ آپ نے میرے لیے جو دعا کی اس کے آخر میں آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس کو برکت عطا فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6375۔ اسحاق نے کہا، مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی، کہا میری والدہ ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ انہوں نے اپنی آدھی اوڑھنی سے میری کمر پر چادر باندھ رکھی تھی اور اوڑھنی میری شانوں پر ڈال دی تھی۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انیس یعنی انس کی تصغیر، یہ انیس ہے، میرا بیٹا ہے، میں اسے آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ یہ آپ کی خدمت کرے، آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ اس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرا مال بہت زیادہ ہے اور آج میری اولاد اور اولاد کی اولاد کی گنتی 100 کے لگ بھگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6376۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے قریب سے گزرے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آواز سنی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ انیس ہے، اس کے لیے دعا فرمائیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 دعاؤں کی قبولیت کو میں نے دیکھ لیا اور تیسری دعا کی قبولیت کے متعلق آخرت میں امید رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6377۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آپ نے ہم سب کو سلام کیا اور مجھے کسی کام کے لیے بھیج دیا تو میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا۔ جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا، تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کا وہ کام کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ ایک راز ہے۔ میری والدہ نے کہا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی پر افشا نہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ثابت، اگر میں وہ راز کسی کو بتاتا تو تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے طلبکار ہو ضرور بتاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6378۔ معتمر بن سلیمان نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز میں مجھے شریک کیا، میں نے اب تک وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق پوچھا، میں نے وہ راز ان کو بھی نہیں بتایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6379۔ عامر بن سعد نے کہا، میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی زندہ چلتے پھرتے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا، بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6380۔ معاذ بن معاذ نے کہا، ہمیں عبداللہ بن عون نے محمد بن سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے قیس بن عباس سے روایت کی، کہا میں مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھا جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ پھر ایک شخص آیا جس کے چہرے پر خشوع کا اثر نظر آتا تھا۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا، یہ اہل جنت میں سے ایک آدمی ہے۔ اس آدمی نے 2 رکعت نماز پڑھی جن میں اختصار کیا، پھر چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں بھی اجازت لے کر اندر گیا، پھر ہم نے آپس میں باتیں کی۔ جب وہ کچھ میرے ساتھ مانوس ہو گئے تو میں نے ان سے کہا، جب آپ کچھ دیر پہلے مسجد میں آئے تھے تو آپ کے متعلق ایک شخص نے اس طرح کہا تھا۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کوئی بات کہے
جس کا اسے پوری طرح علم نہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کر ہوا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا اور وہ خواب آپ کے سامنے بیان کیا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک باغ میں دیکھا۔ انہوں نے اس باغ کی وسعت، اس کے پودوں اور اس کی شادابی کے بارے میں بتایا۔ باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا، اس کے نیچے کا حصہ زمین کے اندر تھا اور اس کے اوپر کا حصہ آسمان میں تھا۔ اس کے اوپر کی جانب ایک حلقہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک منصف آیا۔ ابن عون نے کہا منصف سے مراد خاتم ہے۔ اس نے میرے پیچھے سے میرے کپڑے تھام لیے اور انہوں یعنی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے انہیں پیچھے سے اوپر اٹھایا تو میں اوپر چڑھ گیا، یہاں تک کہ میں ستون کی چوٹی پر پہنچ گیا اور حلقے کو پکڑ لیا۔ تو مجھ سے کہا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، اور وہ میرے ہاتھ میں ہی تھا کہ میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ حلقہ ایمان کا مضبوط حلقہ ہے اور تم موت تک اسلام پر رہو گے۔ قیس بن عباد نے کہا اور وہ شخص عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6381۔ قرہ بن خالد نے ہمیں محمد بن سیرین سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا قیس بن عباد نے کہا میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا جس میں حضرت سعد بن مالک اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو لوگوں نے کہا یہ اہل جنت میں سے ایک شخص ہے۔ میں اٹھا اور ان سے کہا آپ کے متعلق لوگ اس طرح کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، انہیں زیبا نہیں کہ وہ ایسی بات کہیں جس کا انہیں پوری طرح علم نہ ہو۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ستون جو ایک سرسبز باغ کے اندر لا کر اس میں نصب کیا گیا تھا، اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا اور اس کے نیچے ایک منصف تھا، اور منصف خدمتگار ہوتا ہے۔ مجھ سے کہا کیا اس پر چڑھ جاؤ۔ میں اس پر چڑھ گیا یہاں تک کہ حلقے کو پکڑ لیا۔ پھر میں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کی موت آئے گی تو اس نے عروہ وثقی یعنی ایمان کا مضبوط حلقہ تھام رکھا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6382۔ خرشہ بن حر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر ایک حلقے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہا اس میں خوبصورت حیت والے ایک حسین و جمیل بزرگ بھی موجود تھے، وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا انہوں نے ان لوگوں کو خوبصورت احادیث سنانی شروع کر دیں۔ کہا جب وہ اٹھ گئے تو لوگوں نے کہا جو کوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پسند کرے تو وہ ان کو دیکھ لے۔ کہا میں نے دل میں کہا واللہ میں ہر صورت ان کے پیچھے جاؤں گا اور ان کے گھر کا پتہ لگاؤں گا۔ کہا میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ شہر سے باہر نکلنے کے قریب پہنچ گئے۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ کہا میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر کہا بھتیجے تمہیں کیا کام ہے؟ کہا میں نے ان سے عرض کی جب آپ حلقے سے اٹھے تو میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جو کوئی اہل جنت میں سے ایک شخص کو دیکھنا پسند کرے تو وہ انہیں دیکھ لے۔ مجھے اچھا لگا کہ میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں۔ انہوں نے کہا اہل جنت کو اللہ زیادہ جانتا ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کس بنا پر ایسا کہا۔ میں نیند کی حالت میں تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اٹھو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اچانک میں نے اپنی بائیں جانب ایک راستہ دیکھا۔ میں اس طرف جانے ہی لگا تھا کہ اس شخص نے مجھے کہا اس سمت میں نہ جاؤ کیونکہ یہ بائیں ہاتھ والوں یعنی اہل جہنم کے راستے ہیں۔ پھر میرے دائیں ہاتھ پر ایک سیدھا راستہ آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا یہ راستہ لے لو۔ کہا پھر وہ مجھے لے کر ایک پہاڑ تک آیا اور اس نے مجھ سے کہا چڑھو۔ کہا پھر جب بھی میں چڑھنے لگتا تو اپنی پشت کے بل گر پڑتا۔ کہا میں نے کئی بار ایسا کیا۔ پھر وہ مجھے لے کر چل پڑا یہاں تک کہ مجھے ایک ستون کے پاس لے آیا۔ اس کی چوٹی آسمان میں تھی اور نچلا حصہ زمین میں۔ اس کی چوٹی پر ایک حلقہ تھا۔ اس نے کہا اس کے اوپر چڑھو۔ کہا میں بولا اس پر کیسے چڑھوں؟ اس کی چوٹی تو آسمان میں ہے۔ کہا تو اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اوپر کی طرف اچھالا تو میں نے دیکھا کہ اس حلقے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں۔ کہا پھر اس نے ستون کو ضرب لگائی تو وہ گر گیا، لیکن میں حلقے کے ساتھ چمٹا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کہا
تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا وہ راستے جو تم نے اپنی بائیں جانب دیکھے وہ بائیں ہاتھ میں یعنی نامہ اعمال پکڑنے والوں کے راستے ہیں، اور وہ راستے جو تم نے اپنی دائیں جانب دیکھے وہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑنے والوں کے راستے ہیں، اور وہ پہاڑ شہادت پانے والوں کی منزل ہے جو تم حاصل نہ کر سکو گے، اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے، اور وہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے، اور تم اپنی موت تک اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6383۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھور کر ان کی طرف دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس وقت بھی شعر پڑھتا تھا جب اس مسجد میں وہ موجود تھے جو آپ سے بہت بہتر تھے۔ پھر وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میری طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6384۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے ابن مسیب سے روایت کی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حلقے میں کہا جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ اس کے بعد اس کے مانند یوں بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6385۔ زہری نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ انہوں نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہی طلب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں تمہارے سامنے اللہ کا نام لیتا ہوں، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا؟ حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے اس کی تائید فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6386۔ معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے عدی بن ثابت سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ان کافروں کی ہجو کرو، یا فرمایا ہجو میں ان کا مقابلہ کرو، جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6387۔ محمد بن جعفر قندر اور عبد الرحمن بن مہدی دونوں نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6388۔ ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت کچھ کہا تھا، یعنی تہمت لگانے والوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ میں نے ان کو برا بھلا کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے ان کو کچھ نہ کہو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6389۔ عبدہ نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6390۔ محمد بن جعفر نے شعبہ سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ابو زحا سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، اس وقت ان کے پاس حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ان کو اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ اپنے کچھ اشعار میں تشبیب کا مضمون باندھا، اس کے بعد کہا وہ پاکیزہ اور عقل مند ہے، ان پر کسی عیب کی تہمت نہیں ہے، وہ اس طرح صبح کرتی ہیں کہ انہوں نے بے خبر یعنی معصوم خواتین کے گوشت سے اپنی بھوک نہیں مٹائی ہوتی، یعنی نہ کسی پر کوئی الزام لگایا ہوتا ہے نہ غیبت کی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا لیکن تم اس طرح نہیں، کیونکہ تم تو تہمت لگانے والوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ مسروق نے کہا تو میں نے ان سے کہا آپ ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت کیوں دیتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اور ان لوگوں میں سے جو اس بہتان کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اندھا ہو جانے سے بڑا کیا عذاب ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کافروں کو جواب دیتے تھے یا آپ کی طرف سے ان کی حجف کا جواب حج سے دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6391۔ ابن ابی عدی نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدافعت کرتے تھے۔ انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح والا حصہ وہ پاکیزہ ہیں، عقل مند ہیں، بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6392۔ یحییٰ بن زکریا نے ہمیں ہشام بن عروہ سے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابو سفیان یعنی مغیرہ بن حارث بن عبد المطلب کی ہجو کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اس کے ساتھ میری جو قرابت ہے اس کا کیا ہوگا؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت عطا فرمائی، میں آپ کو ان میں سے اس طرح باہر نکال لوں گا جس طرح خمیر سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قصیدہ کہا، اور آل ہاشم میں سے عظمت و مجد کی چوٹی پر وہ ہیں جو بنت مخزوم یعنی فاطمہ بنت عمر بن عابد بن عمران بن مخزوم کی اولاد ہیں، یعنی ابو طالب، عبداللہ اور زبیر، اور تیرا باپ تو غلام یعنی کنیز کا بیٹا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6393۔ عبدہ نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی ہجو کرنے کی اجازت مانگی، اور عبدہ نے ابو سفیان کا ذکر نہیں کیا اور خمیر کے بجائے گندہ ہوا آٹا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6394۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی حجف کرو کیونکہ ان کے لیے حجف تیروں کی بوچھاڑ سے زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، تم کفار قریش کی حجف کرو۔ انہوں نے کفار قریش کی حجف کی جو آپ کو اچھی نہ لگی۔ پھر آپ نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ اس کے بعد حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا۔ جب حسان آپ کے پاس آئے تو عرض کی، اب وقت آ گیا ہے، آپ نے اس شیر کی طرح پیغام بھیجا ہے جو اپنی دم سے بھی مارتا ہے۔ پھر اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو ہلانے لگے۔ پھر کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں ان کو اپنی زبان سے اس طرح چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا جس طرح چمڑے کو چیرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی نہ کرو کیونکہ قریش کے نسب کو ابو بکر سب سے زیادہ جانتے ہیں اور میرا نسب بھی انہی میں ہے، یعنی اس وقت تک حج شروع نہ کرو یہاں تک کہ ابو بکر میرا نسب ان سے الگ نہ کر دیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پھر لوٹ آئے اور کہا، اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کا نسب الگ کر دیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں آپ کو ان کے اندر سے اس طرح نکال لوں گا جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسان سے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس وقت تک تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جواب دیتے رہو گے، روح القدس مسلسل تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، حسان نے ان مشرکین نے قریش کی حجف کی تو شفا دی، یعنی نفرت اور بغض کے جس ہیجان میں وہ مبتلا تھے اس کا علاج کیا اور شفا حاصل کی، یعنی کفار کی بدزبانی سے مسلمانوں کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا ازالہ کر دیا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کی تو میں نے ان کی طرف سے جواب دیا اور اس کا انعام اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حجف کی جو ہر ایک سے نیکی کرنے والے، ہر برائی سے بچنے والے اللہ کے رسول ہیں، ان کی سرسی وفا کرنا ہے۔ میرا باپ، میری ماں اور میری عزت
اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان جو تم میں سے ہیں، اور تم اس عظمت کو مٹی میں رول رہے ہو۔ میں اپنی بیٹی کی موت پر روؤں اگر تم ہمارے گھوڑوں کو بالائی مکہ کے مقام قدا کی دونوں جانبوں سے حملے کے لیے آتے ہوئے مٹی اڑاتے ہوئے نہ دیکھو۔ وہ گھوڑے جو چڑھائی کرتے ہوئے لگاموں سے کھینچا تانی کرتے ہیں اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے کندھوں پر وہ نیزے رکھے ہوئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ نسل کے گھوڑے تیز رفتاری کی بنا پر پسینہ بہاتے ہوئے آئیں گے، یعنی تم بھاگ چکے ہوگے، اور عورتیں اپنی اوڑھنیاں ان کے منہ پر ماریں گی اور ان کو روکنے کی کوشش کریں گی۔ تم اگر ہم سے منہ پھیر لوگے تو ہم عمرہ کریں گے، فتح حاصل ہو جائے گی اور باطل کا پردہ چاک ہو جائے گا۔ نہیں تو پھر ایسے دن کی شمشیر زنی کے لیے صبر کرو جس میں اللہ تعالیٰ اس فریق کو عزت عطا کرے گا جسے وہ عزت مند بنانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے ایک ایسا بندہ مبعوث کیا ہے جو سچ کہتا ہے، اس کی سچائی کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے رسول کے لیے ایک لشکر مہیا کیا ہے، وہ اس کے انصار ہیں، ان کا ہدف ہی دشمنوں کا سامنا کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معد بن عدنان والوں کی طرف سے ہمارے لیے گالی ہے یا جنگ ہے یا حجو ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرے یا مدح کرے یا آپ کی مدد کرے، سب برابر ہے۔ اور روح القدس جبریل کو اللہ کی طرف سے ہم میں بھیجا گیا ہے، اور روح القدس کا کائنات میں کوئی مد مقابل نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا رہتا تھا، وہ مشرک تھیں۔ ایک دن میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں سنا دیں جو مجھے سخت ناپسند تھیں۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا رہتا تھا اور وہ میرے سامنے انکار کرتی تھیں۔ آج میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دیں جو مجھے سخت بری لگیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ میں اللہ کے نبی کی دعا سے خوشخبری لیتا ہوا وہاں سے نکلا۔ جب میں گھر آیا اور دروازے کے قریب ہوا تو وہ بند تھا۔ میری ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سن لی اور کہنے لگی، ابو ہریرہ وہیں رکے رہو۔ اور میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کہا، انہوں نے غسل کیا، اپنی لمبی قمیص پہنی اور جلدی میں دوپٹے کے بغیر آئیں، دروازہ کھولا اور کہنے لگی، ابو ہریرہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہوا۔ میں آپ کے پاس آیا تو خوشی سے رو رہا تھا۔ کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول خوشخبری ہے، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اچھی باتیں کہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے اور میری ماں کو اپنے مومن بندوں کے ہاں محبوب بنا دے اور وہ مومن ہمیں محبوب ہوں۔ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، تو اپنے چھوٹے سے بندے یعنی ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کی محبت کا سزاوار بنا دے اور مومنوں کو ان کے لیے محبوب بنا دے۔ چنانچہ کوئی مومن پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا ہو اور میرے ساتھ محبت نہ کی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6396۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے، انہوں نے اعرج سے روایت کی، کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث بیان کرتا ہے، اللہ ہی کے پاس پیشی ہونی ہے۔ میں ایک مسکین آدمی تھا، پیٹ بھر جانے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ لگا رہتا تھا۔ مہاجروں کو بازار میں گہما گہمی مشغول رکھتی تھی اور انصار کو اپنے مال مویشی وغیرہ کی نگہداشت مشغول رکھتی تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون اپنا کپڑا پھیلائے گا، پھر جو چیز بھی اس نے مجھ سے سنی اسے ہرگز نہیں بھولے گا، تو میں نے اپنا کپڑا پھیلا دیا
یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے وہ کپڑا سمیٹ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس میں سے کوئی چیز کبھی نہ بھولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6397۔ مالک بن انس اور معمر نے زہری سے، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، مگر مالک کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات پر ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ یہ بات کون اپنا کپڑا پھیلائے گا آخر تک بیان نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6398۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، عروہ بن زبیر نے انہیں حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تمہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسا کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے کہ وہ آئے، میرے حجرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بیان کرنے لگے؟ وہ مجھے یہ احادیث سنا رہے تھے، میں نفل پڑھ رہی تھی تو وہ میرے نوافل ختم کرنے سے پہلے اٹھ گئے۔ اگر میں نوافل ختم کرنے کے بعد انہیں موجود پاتی تو میں ان کو جواب میں یہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی طرح تسلسل سے ایک کے بعد دوسری بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ ابن شہاب نے بیان کیا، حضرت سعید بن مسیب نے روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت احادیث بیان کرتے ہیں اور پیشی اللہ کے سامنے ہونی ہے، نیز وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح احادیث بیان نہیں کرتے؟ میں تم کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرے انصاری بھائیوں کو ان کی زمینوں کا کام مشغول رکھتا تھا اور میرے مہاجر بھائیوں کو بازار کی خرید و فروخت مصروف رکھتی تھی، اور میں پیٹ بھرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ جب دوسرے لوگ غائب ہوتے تو میں حاضر رہتا تھا، اور جن باتوں کو وہ بھول جاتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون شخص اپنا کپڑا بچھائے گا تاکہ میری بات یہ حدیث سنے، پھر اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے تو اس نے جو کچھ سنا ہوگا اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولے گا۔ میں نے ایک چادر جو میرے کندھوں پر تھی پھیلا دی، یہاں تک کہ آپ اپنی بات سے فارغ ہوئے تو میں نے اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ اکٹھا کر لیا۔ تو اس دن کے بعد کبھی کوئی ایسی چیز نہیں بھولا جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی۔ اگر 2 آیتیں نہ ہوتی جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمائی ہیں تو میں کبھی کوئی چیز بیان نہ کرتا۔ وہ آیتیں یہ ہیں، وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی کھلی باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، دونوں آیتوں کے آخر تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6399۔ شعیب نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے سعید بن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت احادیث بیان کرتا ہے، آگے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6400۔